تو میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی وہ بات یہاں نقل کروں گا جو انہوں نے اپنی کتاب یا فتویٰ الاجوبہ المفیدہ عن اسئلۃ المناہج الجدیدہ کے اندر انہوں نے ذکر فرمایا ہے. عربی میں یہ کتاب ہے اور اس کے صفحہ 267 پہ 267 اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. جدید مناہج کی حقیقت اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت میرے سامنے جو کتاب ہے وہ عربی زبان میں ہے. اس میں شیخ سے سوال کیا گیا تھا لقد كثر المنتسبون إلى الدعوة هذه الأيام مما يتطلب معرفة أهل العلم المعتبرين الذين يقومون بتوجيه الأمة وشبابها إلى منهج الحق والصواب، فمن هم العلماء الذين تنصح الشباب بالاستفادة منهم ومتابعة دروسهم وعشرتهم المسجلة وأخذ العلم عنهم والرجوع إليهم في المهمات والنوازل وأوقات الفتن. شیخ سے جو سوال کیا گیا کہ وہ کون سے عالم ہیں کہ جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے تمام حالات میں اور خاص طور سے فتنوں کے دور میں، معتبر عالم دین جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جن کی دعوت سے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں اور جن سے علم لیا جا سکتا ہے. مختصر میں شیخ نے جو بات بتائی، جواب لمبا ہے، وہ یہ کہ علم نافع اور عمل صالح دونوں چیزیں اگر اس کے اندر جمع ہیں تو اس قابل ہے کہ ان سے آپ استفادہ کریں. اگر کسی جماعت یا کسی جگہ سے کوئی منسوب ہے ظاہری طور پر تو اس کی یہ نسبت کافی نہیں ہے. کوئی کسی جگہ سے منسوب ہے تو یہ کافی نہیں ہے. جس چیز کا اعتبار ہوگا وہ حقائق کا اعتبار ہوگا اور انجام کا اعتبار ہوگا، ہے کیا اس کے پاس. اور جو لوگ بھی دعوت سے منسوب ہیں ضروری ہے، اب دیکھیے شیخ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یجب والاشخاص الذين ينتسبون الى الدعوة يجب ان ينظر فيهم اين درسوا. جو لوگ دعوت کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں دیکھا جائے کہ انہوں نے کہاں علم حاصل کیا. ومن اين اخذوا، کس جگہ سے انہوں نے علم سیکھا، کہاں انہوں نے پڑھائی کی اور کس جگہ سے انہوں نے علم لیا. وأين نشأوا، اور ان کی نشو نما کہاں ہوئی. وما هي عقیدتهم، اور ان کے عقائد کیا ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون، انہوں نے اپنے رسولوں کو پہچانا نہیں اسی لیے ان کا انکار کر رہے ہیں. دوسری بات جو یہاں ذکر کر رہے ہیں یہ بھی بہت توجہ کے لائق ہے. فرماتے ہیں وَيَجِبُ أَن تَنظُرَ أَعْمَالَهُمْ وَآثَارَهُمْ فِي النَّاسِ، اور ضروری ہے کہ آپ ان کے کام کو دیکھیں اور لوگوں میں ان کے کام کے اثرات کو دیکھیں. وَمَاذَا أَنْتَجُوا مِنَ الْخَيْرِ، اور ان کے ذریعے سے کیا خیر آیا. وَمَاذَا تَرَتَّبَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ مِنَ الْإِصْلَاحِ، اور ان کے کاموں کے ذریعے سے اصلاح کا کون سا کام وجود پذیر ہوا. تو یہاں دو باتوں کی طرف شیخ نے اشارہ کیا ہے. پہلی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں انہوں نے پڑھائی کہاں کیا، علم کہاں سے انہوں نے سیکھا، یہ ہیں کیسے. ہر اعتبار سے آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں. یہ ایک بات. دوسری بات انہوں نے آپ ان کے کام کا اور ان کے کاموں کے آثار کا آپ جائزہ لیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو انہوں نے انجام دی ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں. ان کے ذریعے اس کے ذریعے سے آپ فیصلہ لے سکیں گے کہ کیا یہ اس لائق ہیں کہ ان سے علم لیا جا سکے یا نہیں. دونوں ہی باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک بات یہاں پہ کہوں گا
کہ وہ لوگ جو علم سیکھنا چاہتے ہیں، صاف ستھری چیزیں اخذ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے پیارا اور بہتر جو راستہ ہے وہ اہل علم سے استفادہ بالمشافہہ، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہی اصل ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے استفادہ کیا، صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا، صحابہ کرام سے تابعین نے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ یہی اصل ہے کہ علم جو لیا جائے، بلکہ اس موقع پر مجھے وہ کلام بھی یاد آتا ہے جو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ جب تک، یعنی علم کا معاملہ جب تک لوگوں کے سینوں میں تھا، اس وقت یہ بات بہت بہتر انداز میں چل رہی تھی، یعنی کتابوں کی شکل میں نہیں، کتابوں کی شکل میں نہیں تھا، سینوں میں تھا۔ اور جب سے یہ سینے سے منتقل ہو کر کے کتابوں میں آیا ہے، یہ ہے کان ھذا العلم کریما یتلقاہ الرجال بینہم، یہ علم باعزت تھا جب تک لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ، زبان سے، دل سے ایک دوسرے سے سیکھ رہے تھے۔ فلما دخل فی الکتب، لیکن یہ علم جب سے سینے سے نکل کر کتابوں میں چلا گیا، دخل فیہ غیر اہلہ، تو اس میں وہ لوگ بھی آ گئے، داخل ہو گئے اس میدان میں جو اس فن کے نہیں تھے۔ کتابوں کو اٹھایا اور اس فن کے لوگوں میں انہوں نے اپنا نام بھی شامل کر لیا۔ تو یہ بات تو ہے کہ مشائخ سے استفادہ کرنا، اہل علم سے استفادہ کرنا، یہی اصل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اگر یہ چیز مشکل ہو جائے اور دشوار کسی کے سامنے آئے تو دوسرا راستہ ہے کتابوں سے استفادہ، دوسرا راستہ کتابوں سے استفادے کا ہے۔ اور اگر آپ مطمئن ہونا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کتابوں سے استفادہ کیا ہے تو آیا صحیح راستے پر چلے یا راستے سے بھٹک گئے، صحیح راستے پر چلے یا راستے سے بھٹک گئے، تو آپ ان کے نتائج دیکھیں، آپ ان کے آثار دیکھیں، آپ ان کے اعمال دیکھیں۔ شیخ نے صرف، آپ شیخ ابو زید صاحب کی صرف آڈیو اور ویڈیو جو انہوں نے دروس دیے ہیں، صرف وہی نہیں دیکھیے، آپ شیخ کی مؤلفات بھی دیکھیے۔ انہوں نے اردو زبان میں کئی ایک کتابیں لکھی ہیں، وہ کتابیں اہل علم کے درمیان پہنچتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اس سے مطمئن ہوتے ہیں اور اس خود بھی استفادہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور شیخ کے جو دروس ہیں، محاضرات ہیں، کئی ایک درس کے اندر میں خود بیٹھا ہوں، سبحان اللہ، اور شروع سے آخر تک مکمل درس، ایک نہیں کئی ایک درس میں نے اٹینڈ کیا ہے، اور اس موضوع سے متعلق جو ان دروس کے موضوعات تھے، خوب میں نے استفادہ کیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ شیخ نے جو جمع کیا ہے نصوص کو، قرآن اور احادیث اور سلف کے اقوال، اور اس کی جو توضیحات بہتر انداز میں پیش فرما رہے ہیں، یہ واقعی ہر ایک کے لیے مفید ہے، یہ واقعی ہر ایک کے لیے مفید ہے۔ تو آپ کے استفادے کا جو طریقہ رہا ہے، وہ ممکن ہے کہ اہل علم کے سامنے مدارس کے اندر، جامعات کے اندر زانویہ تلمس طے کرتے ہوئے نہیں ہوا ہو، دوسرے اور طریقوں سے ہوا ہو، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس راستے سے بھی آپ نے سیکھا، اس کے جو نتائج اور آثار ہیں یہ لاجواب ہیں، اور
سارے لوگوں کے درمیان ہے جس میں اہل علم بھی ہیں، اور اہل علم اسی بنیاد پر آپ کے دروس سے محاضرات سے پورے طور پر مطمئن ہے۔ ایک بات میں اور کہہ کر کے اور اپنی بات سمیٹتا ہوں کہ ایک بات میں ہاں جی فرمائیے آپ کو کہ مطلب کوئی شخص ہے ذاتی طور پر اپنا مطالعہ کرتا ہے جی، اور بہت سارے اہل علم کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے، تو کیا اس کے توثیق کے لیے یہ چیز کافی نہ ہوگی؟ کبار علماء کے سامنے وہ اپنی محاضرات پیش کرتا ہے اور تمام لوگ ان کی باتوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہو رہا ہے ان کی گفتگو پر، تو کیا ان کی توثیق کے لیے یہ چیز کافی نہ ہوگی؟ جی جیسے شیخ ضمیر حفظ اللہ کی بات ایک اور بھی ہے کہ وہ دیگر ہندوستان سے باہر جو کبار علماء ہیں باقاعدہ ان کے سامنے انہوں نے بیٹھ کر کے عربی زبان میں انہوں نے علم حاصل کیا، یہ تو ایک بڑی چیز ہو گئی۔ میں اس سے نیچے آ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص باقاعدہ کسی کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل نہیں کیا، لیکن جو بھی اس نے مطالعہ کیا ہے اور اس کو جو ہے اہل علم کے درمیان پیش کرتا ہے محاضرے کے شکل میں، کیا یہ ان کی توثیق کے لیے کافی نہ ہوگی؟ جی، اس حوالے سے اگر میں وہ ذکر کر دوں جو شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ مدینہ جامعہ اسلامیہ مدینہ کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں، فقہ کے اساتذہ میں، فقہ اور اصول اور قواعد فقہیہ وغیرہ ماشاءاللہ، تو اس سلسلے میں آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ علم کس سے لیا جائے، تو ایک لمبی بات آپ نے ذکر فرمائی، اس کا خلاصہ میں یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ایسے عالم ربانی سے علم لیا جائے کہ جس کے صفات مندرجہ ذیل ہوں۔ نمبر ایک، وہ شخص جو کتاب و سنت کی عظمت کو قائم رکھتا ہو۔ نمبر دو، نصوص کے آ جانے کے بعد وہ اس سے ادھر ادھر نہ پھرتا ہو، بلکہ اسی کو اختیار کرتا ہو۔ نمبر تین، اپنے عقل کے ذریعے سے کتاب و سنت کے نصوص سے منمانی بیجا قسم کی باتیں نہ کرتا ہو، جس کو کھلواڑ کہتے ہیں، تلاعب۔ نمبر چار، نصوص کے مل جانے کے بعد وہ تہاون سے کام نہ لیتا ہو تاکہ لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا سکے۔ ہمارے ناظرین کے لیے تہاون کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو کم درجہ دے، کسی چیز کو نصوص کی اہمیت کو نہ گھٹائے۔ ہاں، یعنی اپنے بلند مقاصد کو حاصل کرنے کے بجائے وہ ادنا ترین مقاصد، جس کو دنیا حاصل کرنا کہتے ہیں، منصب حاصل کرنا کہتے ہیں، لوگوں کے درمیان شہرت حاصل کرنا کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو وہ نصوص کو یا کتاب و سنت کے بیانات کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہو جو اعلیٰ ترین مقاصد علم کے ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ سب اس کا مقصد نہ ہو کہ لوگوں کے درمیان ہماری مقبولیت ہو جائے اور شہرت اور ناموری وغیرہ یہ سب چیزیں ہوں۔ میں جو چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں یا جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی صفات ہیں اس شخص کی جسے عالم ربانی کہا جاتا ہے اور جس سے علم لیا جانا چاہیے، اور سلف صالحین کے راستے اور طریقے پر اس کے سارے کام انجام پاتے ہوں، اور اہل علم وکذالک یشہد لہ العلماء، علماء اس کے لیے شہادت دیتے ہوں کہ وہ اس بات کا اہل ہے کہ اس سے استفادہ کیا جائے، علماء کی شہادت۔ اسی طریقے سے او یشہد لہ علمہ، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں پر علماء موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس کا جو علم ہے
وہ اس کے صحیح ہونے کی شہادت دے رہا ہے. علم بذات خود ایک دلیل بن کر کے سامنے، او یشہد لہ علمہ بمطابقتہ للکتاب والسنہ، یا اس کے پاس کا جو علم ہے وہ کتاب و سنت کے نصوص کے موافق ہے اور سلف صالحین اور علماء کے طریقے کے مطابق ہے. او یشہد لہ علمہ بمطابقتہ للکتاب والسنہ وطریقۃ السلف وطریقۃ العلماء، یہ شیخ کے الفاظ ہیں کہ اس کے پاس کا جو علم ہے وہ عین وہی چیز ہے جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہوا ہے، اور وہی منہج سلف ہے اور اہل علم کا وہی طریقہ اور انداز ہے. اس سے وہ انسان نہیں ہٹتا، اور اس کے جو جہود ہیں، اس کی جو کوششیں ہیں، وہ اسی کی تعبیر کر رہی ہیں، وہ اسی کو واضح کر رہی ہیں، اسی کو لے کر کے آگے بڑھ رہی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے اس موقع پر کہ شیخ کے دروس اس موضوع پر ہوئے ہیں منہج سلف پر، ایک نہیں بے شمار دروس ہوئے ہیں منہج سلف کے حوالے سے. ایک سلسلہ آپ کا چلا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا وہ سلسلہ، لیس من منہج السلف. یہ منہج سلف نہیں ہے، یہ منہج سلف نہیں ہے. تقریباً 30 سے زائد دروس لیس من منہج السلف، کہ یہ منہج سلف نہیں ہے. 30 سے زائد دروس آپ نے پیش فرمائے ہیں. دیکھیں وہ سب اہل علم کے بیچ میں ہے. اگر کسی کو زبان کھولنی ہی ہے کہ یہ بندہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، تو عقیدے کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے، اہل علم کا جو طریقہ رہا ہے ہر دور کے اندر دین کی نشر و اشاعت کا، مسائل کی توضیح کا، اگر شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا انداز، طریقہ، بیان اس سے ہٹ کر کے ہے تو اسے بیان کیا جائے، اسے سامنے لایا جائے کہ یہ کس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہیں، یہ کس چیز کی طرف لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں، یہ کیسے فتنے ہیں جو یہ لوگوں کے درمیان عام کرنا چاہتے ہیں. دراصل ان کا بیک گراؤنڈ کمزور ہے، اس بنیاد پر اس طرح کی غیر موثوق باتیں، غیر قابل اعتماد باتیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں. یہ چیزیں پیش کی جائیں. اگر واقعی کسی کو اعتراض ہے کہ یہ شخصیت ایسی ہے جنہوں نے مدرسے کے اندر اور دیگر اور چیزوں جامعات کے اندر اہل علم سے اس انداز پر علم نہیں سیکھا کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ آئے اور سندیں آئیں اور اس طرح کی چیزیں آئیں، اور ان کو وہ سب چیزیں ہونی چاہیے، تو کم سے کم ان کے ذریعے سے جو چیزیں آ رہی ہیں ان چیزوں کا مقارنہ کیا جائے کہ یہ سلف صالحین کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور یہ انداز، یہ طریقہ کسی بھی اعتبار سے صحیح اور درست نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ کسی عالم کے لیے، عالم ہونے کے لیے مدارس سے فراغت ضروری نہیں ہے. البتہ اگر اس کے اندر یہ صفات پائی جائیں، مثلا کتاب و سنت کی عظمت کو قائم رکھتا ہو، نصوص سے نہ پھرتا ہو، اور نصوص سے منمانی استدلال نہ کرتا ہو، نصوص اپنی شہرت کے لیے اس نصوص کا استعمال نہ کرتا ہو بلکہ اصل مقصد کے لیے استعمال کرتا ہو، علماء اس کے حق میں شہادت دیتے ہوں، یا اس کا علم کتاب و سنت و منہج سلف کے اعتبار سے جس کی نشر و اشاعت وہ کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، تو ان کو بھی عالم کہا جا سکتا ہے، گرچہ انہوں نے کسی مدرسے سے فراغت حاصل نہیں کی ہے. میں ایک سوال بس اس سوال سے پہلے اس بات کا میں اضافہ یہاں کر دوں. علم کا جو مسئلہ ہے کہ مدارس کے ذریعے سے، جامعات کے ذریعے سے جو چیزیں لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انسان کچھ ذرائع اور اسباب کو تلاش کرتا ہے. دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے اسباب کے ذریعے سے ہمیں حاصل کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کا راستہ دیا ہے. تو ایسے ہی کتاب و سنت سے استفادے کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع اور اسباب آج کے دور میں ہیں، وہ واقعی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مدارس اور جامعات ان ضروریات کو پوری کر رہے ہیں. یہ سبب بن رہے ہیں ہمیں وہ بنیادی باتیں سکھانے کے لیے کہ جنہیں سیکھنے کے بعد ہمارے اندر وہ صلاحیت آ جائے
کہ ان صلاحیتوں کے بیس پر ہم قرآن میں آئی ہوئی آیتوں کا وہ مفہوم سمجھ سکیں جو ہمارے سلف نے سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث نبویہ ہیں اس کا وہ مفہوم ہم سمجھ سکیں جو ہمارے سلف نے اس سے سمجھا، اور وہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں جو ہمارے ذہن کے اندر پیدا ہو جائے یا ہم جیسے لوگوں کے ذہن کے اندر پیدا ہو. تو یہ ایک گائیڈنگ ہے. یعنی مدارس کا جو نظام ہے یہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ بالمشافہ علم حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل سے آپ حاصل ذاتی مطالعہ کے ذریعہ سے آپ علم تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو بالمشافہ علم حاصل کرنے میں ہوتی ہے اس میں خطرات ہیں، اس میں اندیشے ہیں، آدمی بھٹک سکتا ہے. ایک شخص سے ہے جو مطالعہ کر رہا ہے اور اہل علم سے جڑا ہوا ہے، جہاں یعنی بنیادیں ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے حاصل ہوئی ہیں، چاہے عالم سے حاصل ہوں یا کتاب سے حاصل ہوں یا کہیں نہ کہیں سے انہوں نے ایسے ٹھوس بنیادیں حاصل کر لی ہیں کہ جن کے بیس پر وہ کتاب و سنت کے نصوص کے معنی اور مفاہیم کو اسی انداز میں سمجھ لے رہے ہیں جو مقصود اور مطلوب ہے. جزاکم اللہ خیر. اور اس موقع پر میں ایک فتویٰ یہاں پر نقل کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج کے دور میں جو باتیں کہی جائیں اگر بڑے جو اہل علم ہیں ان کے فتاوے بھی پیش کیے جائیں تو باتوں میں جان اور قوت آ جاتی ہے. میں شیخ صالح العثیمین محمد بن صالح العثیمین کا ایک بہت اہم فتویٰ اس سے جڑا ہوا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ان کا فتاویٰ ہے، جلد نمبر 26 ہے اور صفحہ نمبر 197 ہے، سوال نمبر 84 ہے اس جلد کے. فضیلت الشیخ سے سوال جو کیا گیا، هل يجوز تعلم العلم من الكتب فقط دون العلماء؟ کیا جائز ہے، پوچھا گیا کیا جائز ہے علم کا صرف کتاب سے سیکھنا علماء کے بغیر؟ وخاصة اذا كان يصعب تعلم العلم من العلماء لندرتهم، جب صورتحال ایسی آ جائے کہ علماء سے سیکھنا مشکل ہو ان کے کمی کی وجہ سے، کہ ان کی تعداد اس علاقے میں یا اس جگہ میں نہ کے برابر ہیں، تو ایسے میں کیا جائز ہے کہ ہم کتابوں سے سیکھ سکیں؟ وما رأيكم في قول القائل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، کہ جس کا شیخ اس کی کتاب ہو تو اس کے اخطاء، اس کی غلطیاں اس کے درستگی سے زیادہ ہوتی ہیں. یہ دو باتیں شیخ سے پوچھی گئیں. جواب میں شیخ فرماتے ہیں لا شک ان العلم يحصل بطلبه عند العلماء، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علم علماء کے ذریعے ہی سے حاصل کی جاتی ہیں. وہ بطلبه فی الکتب، اور کتابوں کے ذریعے سے بھی اسے حاصل کی جاتی ہیں. لأن کتاب العالم هو العالم نفسه، اس لیے کہ عالم کی کتاب، عالم کی لکھی ہوئی کتاب وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ عالم خود ہمارے سامنے بیٹھا ہو، موجود ہو. فهو يحدثك، وہ آپ سے بیان کر رہا ہے، من خلال کتاب ہی، اپنی کتاب کے ذریعے سے. فإذا تعذر الطلب على أهل العلم، جب یہ صورتحال آ جائے کہ اہل علم سے سیکھنا مشکل ہو رہا ہے، فإنه يطلب العلم من الكتب، تو ایسی صورت میں وہ کتابوں سے سیکھے گا. ولكن تحصيل العلم عن طريق العلماء اقرب من تحصيله عن طريق الكتب، لیکن علماء کے ذریعے سے سیکھنا بنسبت کتابوں سے کے سیکھنے سے یہ زیادہ قریب ہے، یعنی آسانی کے ساتھ بھی حاصل ہو جائے گی اور صاف ستھری چیزیں ہمیں مل جائیں گی، اشکالات اور شبہ نام کی چیزیں بھی نہیں رہیں گی. ولكن تحصيل العلم عن طريق العلماء أقرب من تحصيله عن طريق الكتب، لأن الذي يحصله عن طريق الكتب، اس لیے کہ وہ انسان جو کتابوں کے ذریعے سے علم حاصل کر رہا ہے، يتعب اکثر، وہ بہت زیادہ تعب اٹھائے گا، یعنی تھکاوٹ، یہ ڈھونڈنا، یہاں ڈھونڈنا، اس کتاب میں ڈھونڈنا، اس سے متعلق یہ کتاب وہاں ڈھونڈنا، پھر اس سے متعلق
اس طرح سے دسیوں کتابوں کو کھنگالنے کے بعد کسی ایک مسئلے کی حقیقت اس کے سامنے کھلتی ہے، اور عالم ان سب چیزوں کو سیکھ کر سمجھ کر، چونکہ وہ طلباء کے بیچ میں وہ آتا ہے اور وہ خلاصہ ان کے درمیان پیش کر دیتا ہے، اس لیے وہ مختصر تعب کے ساتھ، معمولی تھکاوٹ کے ساتھ وہ آسانی کے ساتھ پا جاتا ہے۔ وَيَحْتَاجُ إِلَى جُهْدٍ كَبِيرٍ جِدًّا، بہت کافی کوشش اور محنت کی ضرورت پڑے گی۔ وَمَعَ ذَلِكَ، اور اس کے باوجود فَإِنَّهُ قَدْ تَخْفَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْأُمُورِ، بعض چیزیں اس پر پوشیدہ رہ جائیں گی، مخفی رہ جائیں گی، كما في القواعد الشرعية التي قعدها أهل العلم والضوابط، جیسا کہ کتب قواعد کے اندر اس کا ذکر ہے۔ فلا بد ان يكون له مرجع من اہل العلم بقدر الامکان، اس لیے اہل علم سے اس کا جڑے رہنا، سسٹم کچھ بنا لینا اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا، تاکہ انسان کی زندگی کے اندر پڑھتے پڑھتے جو اشکالات، جو شبہے، جو مشاکل آئیں وہ ان پر پیش کر کے اور تسلی بخش چیزیں وہ حاصل کر سکیں ممکنہ حد تک۔ اور رہ گئی بات من کان دلیلہ کتابہ فخطأہ اکثر من صوابہ، کہ جس کی گائیڈنگ یا جس کے پاس علم کتاب کے ذریعے سے آتا ہے تو اس کے اخطاء ان کی درستگی سے بڑھ کر کے ہوتی ہیں۔ فہذا لیس صحیحا علی اطلاقہ، تو مطلق طور پر یہ بات کہنا یہ صحیح درست نہیں ہے۔ ولا فاسدا علی اطلاقہ، اور نہ ہی اس کا اپوزٹ، نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا کہ اس کی غلطی اس کی درستگی پر بھاری رہے گی، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ مصیب ہی رہے گا، اس سے غلطی نہیں ہوگی۔ اما الانسان الذي ياخذ العلم من اي كتاب يراه فلا شك انه يخطئ كثيرا، کوئی بھی کتاب ہاتھ لگی اس سے وہ پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غلطیاں زیادہ ہوں گی۔ واما الذي يعتمد في تعلمه على كتب رجال معروفين بالثقة والامانة والعلم، لیکن کتابوں کو چن چن کر کے معروف اہل علم نے جو لکھی ہیں عقیدے اور منہج اور تمام چیزوں کے اعتبار سے، ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے اس کے ذریعے سے، فإن هذا لا يكثر خطأه، تو ایسے انسان کے اخطاء زیادہ نہیں ہوں گے، بل قد يكون مصيبا في اکثر ما يقول، بلکہ اکثر حالات میں وہ درستگی کے راستے پر قائم رہے گا۔ یہ ہے شیخ کے جواب جو آپ نے، اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے مکمل پڑھ کر کے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، تاکہ ہم اس نتیجے تک پہنچ سکیں کہ یہ بات لوگوں کے درمیان عام کرنا کہ جس انسان نے مدرسے کے اندر تعلیم نہیں حاصل کی ہے، یعنی اہل علم سے ڈائریکٹ انہوں نے نہیں سیکھا ہے، ان کی ساری ہی باتیں غلط ہیں، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان سے استفادہ کیا جا سکے، خاص طور سے جیسا کہ شروع میں میں نے کہا، اگر ان کی کتابیں یا خاص طور سے ان کے جو آڈیو اور ویڈیو جو دروس اور محاضرات ہوں وہ اس بات کی طرف لے جا رہے ہوں کہ ان کا فہم اور ان کی سمجھ اور مسائل کی توضیح اور تشریح ائمہ سلف کے بالکل عین موافق ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح کی باتوں کا چھیڑنا یہ بجائے خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ خیر، دو مختصر سوال اور بھی ہے۔ بردرس جیسا کہ اس وقت کافی چرچے میں ہے کہ بردرس اور عالم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مطلب دونوں دو شخص ہیں، دونوں نے اپنا ذاتی مطالعہ کیا اور ایک آگے چل کر کے عالم کے صف میں داخل ہو جا رہا ہے اور دوسرے کو لوگ بردرس کر دیتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے کہ کن کو بردرس کہا جائے کہ ان سے علم نہ لیا جائے، اور جو جن کو بعد میں عالم کا درجہ مل جاتا ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، جو باتیں ابھی پیش کی گئی ہیں ان کے ذریعے سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے۔ دراصل کتابوں کو پڑھنا اور پڑھی ہوئی چیزوں کا خلاصہ کرنا یہ دونوں دو چیزیں ہیں، اور اس سے پہلے کتابوں کا انتخاب، کتابوں کا انتخاب، اور اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے انظروا الی من تأخذون دینکم،
فانظروا من فانظروا عمن تأخذون دینکم دینکم ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ یہ دین ہے اور یہ دین کس سے آپ لے رہے ہیں آپ انہیں دیکھیں۔ تو یہ دو باتوں کا خیال اگر ہم کرتے ہیں کہ کون سی کتاب ہم لے رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے شیخ عثیمین صاحب کی جواب میں اس بات کی انہیں وضاحت کیا کہ ہر کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس سے استفادہ کیا جائے، بلکہ کتابوں کا انتخاب کرنا ہے کہ وہ کتاب منہج سلف کے موافق ہو اور اہل بدعات کے راستے سے ہٹا ہوا ہو، سلف کے منہج کی ترجمانی کر رہا ہو، صاف ستھرے عقیدے پر قائم ہو۔ اس طرح کے اہل علم کی اگر کتابیں ہیں تو وہ انسان سیکھ کر اپنے آپ میں علم کا اضافہ کرے گا اور جو بھی چیزیں اس تک پہنچیں گی قابل اعتماد ہوگی۔ دوسری بات کہ جو بھی چیزیں قابل اعتماد کتابوں کے ذریعے سے انسان سیکھتا ہے، ضروری ہے کہ اس کا کوئی مرجع ہو، کوئی مصدر ہو جس کی طرف عام حالات میں تو نہیں لیکن بعض حالات میں، خاص حالات میں جب انسان پر مسائل مشتبہ ہوں اور چیزیں ایسی آئیں کہ جس میں عام طور پر رجوع کیا جاتا ہے اپنے سے بڑے کی طرف، تو اہل علم کی طرف رجوع کرنا ان کے لیے ممکن ہو، اور خاص طور سے وہ اہل علم جو تقوی طہارت والے بھی ہوں اور ساتھ ساتھ علم میں گہرائی اور گہرائی بھی رکھتے ہوں، ایسے قابل اعتبار اہل علم کی طرف رجوع کرنا ان کی صفت ہو۔ تو اگر یہ دو باتیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو انسان علم والوں سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس اعتبار سے ان کی کوششیں اور محنتیں ہوتی ہیں طلب علم کی، اسی اعتبار سے عالم کا اطلاق، جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا کہ عالم کون ہے، اسی قدر ان کو اہل علم کی فہرست میں صف میں شمار کیا جا سکے گا، اور جس قدر یہ صفت ان سے دور ہوگی اسی قدر وہ اہل علم کے صف سے اپنے آپ کو دور کرتے چلے جائیں گے، اور وہی لقب ان کے لیے زیادہ موزوں ہوگا جو بردست کے نام سے جانا اور سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ میں وہ انسان مگن ہے، یا جس کو عربی میں کہتے ہیں معجب برائیہ، اپنی رائے پر وہ مطمئن ہے اور وہ بالکل محسوس نہیں کرتا کہ ہمیں کسی کی طرف لوٹنا بھی چاہیے، کوئی مرجع شخصیت اہل علم کی یا چند مراجع اہل علم کی شخصیات ایسی ہوں کہ جن کی طرف رجوع ہونا چاہیے، تاکہ جو بھی اس سلسلے سے جڑی ہوئی چیزیں رہیں ان کو کلیئر کیا جا سکے۔ کچھ چیزیں ہیں کہ بہت واضح ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں کلیئر کیا جاتا ہے۔ جب تک علم صاف ستھرا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک جو بھی چیزیں ان تک پہنچیں گی وہ اس لائق نہیں ہوں گی کہ وہ دوسروں تک منتقل کی جا سکیں۔ تو گویا کہ یہ بات ایک عالم ہونے کے لیے گرچہ ذاتی مطالعہ ہی سے جی کہ معتبر کتابوں کا انتخاب جو منہج سلف کے مطابق ہو، جی، اور معتبر اہل علم کی طرف رجوع جو ان کے مرجع کی حیثیت سے ہوں کہ مسائل میں کبھی ان کو شبہات درپیش ہوں ان کی طرف رجوع کرنا۔ اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہم معتبر کتابوں کے انتخاب کو منہج سلف پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور بعض اہل علم جائے رجوع بھی کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات کہی اور بعض معتبر اہل علم نے ان سے گفتگو کی اور بتایا کہ یہ آپ کا موقف درست نہیں ہے، پھر بھی رجوع کرنے کو تیار نہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو کہہ دیا جائے کہ نہیں آپ کا یہ موقف صحیح نہیں، وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ اگر یہ چیز فرق میں شامل کر لیا جائے، جی بالکل صحیح آپ نے کہا۔ یہ ابھی عالم کی صفت میں پیچھے ذکر بھی کر چکا ہوں، شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کے کلام سے، وقافاً عند کتاب اللہ، کہ جہاں بھی نصوص آ جائیں، کتاب و سنت کی بات آ جائے، فہم سلف کی بات آ جائے، وہاں وہ انسان سر منہ انحراف نہیں کرتا، اس سے
دور نہیں جاتا بلکہ اپنے آپ کو اسی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا، یہ اضافہ ہے اور اس کو شامل ہونا چاہیے. اور بہت سارے لوگوں کے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی، سننے اور سمجھنے کے باوجود بھی ان کے اندر یہ حوصلہ نہیں آتا کہ وہ اس کی طرف پلٹیں، رجوع کریں اور اسے اختیار کریں. جزاک اللہ خیر. ایک سوال یہ ہے کہ مطلب کون حکم لگائے گا کہ یہ معتبر عالم ہیں یا نہیں ہے، یا یہ دعوت و تبلیغ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ یعنی علماء اس کا فیصلہ کریں گے یا عوام الناس اس کا فیصلہ کریں گے؟ دیکھیے، شہرت الگ چیز ہے، لوگوں کے درمیان کسی کا مشہور ہو جانا الگ ہے، اور معتبر علماء جو میدان میں ہوں ان کی طرف سے بیان کا آنا یہ اس سے ہٹ کر کے ایک الگ ہی چیز ہے. یہاں جس چیز کا اعتبار ہوگا وہ اہل علم کا ہوگا. اس حوالے سے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ علماء کو کیسے پہچانا جائے کہ عالم ہیں، کیسے ہم یہ پہچانیں کہ عالم دین ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں کہ اسے ہم نگاہ میں رکھیں تو ہم یہ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ عالم دین ہے. مثال کے طور پر علماء کو ان کے علم کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. کچھ دیر پہلے میں نے وضاحت کیا، خاص طور سے فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کے حوالے سے، کہ آپ ان کے بیانات دیکھیں، آپ ان کے محاضرات دیکھیں، آپ ان کی گفتگو اور بات چیت دیکھیں، علم کے دلائل سے مزین اور مرصع ہوتی ہیں اور اسی کی روشنی میں وہ گفتگو فرماتے ہیں. تو علم ہی وہ چیز ہے کہ جس سے اہل علم کو پہچانا جاتا ہے. بلکہ بعض اہل علم نے کہا هو المیزۃ التی تمیزهم عن غیرہم، یہ ایسا امتیازی وصف ہے اہل علم کا، علم کہ جو انہیں دیگر لوگوں سے بالکل الگ تھلگ کر دیتا ہے. چنانچہ جب کسی مسئلے کے اندر لوگ نہ جانکاری کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں، نطقوا بالعلم الموروث عن امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفاد جو علم ان کے سینے میں موجود ہوتا ہے وہ اسے سامنے لاتے ہوئے اپنی زبان کو کھولتے ہیں. اسی طریقے سے جہاں شبہات آتے ہیں وہاں بہت جلد انسان ڈھیر ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں صاف ستھری ہیں، واضح ہیں، ہر انسان آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں اچھے بھٹک جاتے ہیں اور صرف ایسے لوگ صحیح راستے پر قائم رہ پاتے ہیں جن کے علم کے اندر اللہ رب العالمین نے گہرائی اور گہرائی دے رکھی ہے، جس کو رسوخ فی العلم کہا جاتا ہے، کہ راسخ ہے علم ان کے ذہن و دماغ کے اندر. اور اس حوالے سے علامہ ابن قیم کی بہت اچھی تعبیر ہے، لیکن میں طوالت کے ڈر سے میں اس کو یہاں پر ذکر نہیں کروں گا. مفتاح دار السعادہ کے اندر اسے دیکھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے علماء کو ان کی کوششوں اور محنتوں کے ذریعے سے بھی پہچانا جاتا ہے. جو انسان مخلص رہے گا اپنے علم کے اندر اور علم اس کا نافع رہے گا تو وہ اسے لوگوں تک کس محنت اور لگن کے ساتھ میں پہنچاتا ہے. ایسا نہیں کہ رسمی طور پر کسی چیز کو وہ ادا کر لے رہا ہے، بلکہ دل لگا کر کے کسی چیز کو کرنا اور اسے اپنے ایمان کا ایک حصہ سمجھنا، عبادت کا ایک حصہ سمجھنا، دراصل یہ سچے عالم دین کی ایک نشانی اور پہچان ہے. اسی طریقے سے
لوگوں میں دعوت کے جذبے کو عام کرنا، لوگوں تک اسے پہنچانا، اپنے اوقات کو خرچ کرنا اور اس راستے میں انتھک محنت اور کوشش کرتے رہنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے علماء کو، سچے علماء کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سچے علماء کی پہچان ان کی عبادتوں کے ذریعے سے، ان کی خشیت الہی کے ذریعے سے اور ان کے سچے معاملات کے ذریعے سے جانا اور پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ رب کریم کو جو انسان جس قدر قریب سے جانتا اور پہچانتا ہے اسی قدر اس کے آثار اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ علماء کے پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دنیاوی منفعت، دنیاوی فائدے، دنیاوی استفادے ان کی نگاہ میں کوئی وقعت نہیں رکھتے ہیں اور وہ اس سے بہت بالا ہو کر کے اس کی زندگی دیکھی جاتی ہے، اس سے بہت برتر ہو کر کے وہ اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر گزارتا ہے۔ تو اگر قابل اعتبار اہل علم انسان دیکھنا چاہتا ہے تو یہ صفات جس کے اندر موجود ہوں وہ یقیناً قابل اعتبار ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتاویٰ کے اندر ذکر فرماتے ہیں ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، کہ ایسا شخص کہ جس کے تعلق سے عام زبان پر، لوگوں کے عام زبان پر جس کا نام ہے، اس کی تعریف ہے اور ہر طرح کے لوگ اس سے استفادے کر رہے ہیں، یہ دراصل ہدایت کے سچے ائمہ ہیں اور سچے چراغ دکھانے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے میں عام طور پر دو لوگوں کے درمیان فرق کرتا ہوں، ایک ہے مشہور اور دوسرا ہے عظیم، دونوں میں فرق۔ مشہور ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھے کام سے ہی مشہور ہو، برے کام سے بھی لوگ مشہور ہو جاتے ہیں۔ کوئی انہونی سی چیز کسی کے ذریعے سے آتی ہے، اس سے بھی ان کو شہرت حاصل ہو جاتی ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صفت نہیں استعمال کیا گیا، لیکن عظمت کی صفت استعمال، انک لعلی خلق عظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم انسان تھے۔ تو عظیم، عظمت والا انسان کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے سماج سے ہٹ جانے کے بعد اس کی کمی کا احساس لوگ کر سکیں، ایسا انہیں لگے کہ کوئی چیز آ رہی تھی اور آنا بند ہو گئی، کوئی چیز ہمیں مل رہی تھی اس شخص کے ذریعے سے، اب وہ ختم ہو گئی۔ جی دیکھیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی وفات کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے اندر لوگ تڑپ اٹھے، لوگوں کو لگا کہ ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کہ جس کا خلا ہو گیا، کوئی ایسی چیز جو لوگوں کے پاس جا رہی تھی اس کے جانے کا سلسلہ اب بند ہو چکا ہے۔ تو ہر وہ انسان کہ جس کے ذریعے سے لوگ خوب استفادہ کر رہے ہوں دین اور دنیا کے اندر، وہ اسی اعتبار سے، اسی کے درجے کے اعتبار سے، جس درجے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں اپنی دین اور دنیا کے اندر، اسی درجے کا وہ بڑا انسان ہوتا ہے، وہ عظیم انسان ہوتا ہے۔ اسی کی طرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ قول اشارہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آخری بات ہے تقریباً، کہ جس کے ذریعے سے کسی عالم کو پہچانا جا سکتا ہے، اہل علم اور مشائخ کی شہادت، اہل علم اور
مشائخ کی شہادت کہ وہ گواہی دیتے ہیں، وہ برملا اس کا اظہار کرتے ہیں، اس میں ذرہ برابر جھجک محسوس نہیں کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ينبغي لرجل يرى نفسه اهلا لشيء حتى يسأل من كان اعلم منه، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو کسی چیز کا اہل قرار دے یہاں تک کہ وہ ایسے لوگوں سے یا ایسے شخص سے پوچھے جو اس سے زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اپنے بارے میں وہ فرماتے ہیں وما افتیت حتی سألت ربیعۃ ویحییٰ بن سعید فامرانی بذلک، میں نے فتویٰ دینے کا سلسلہ تب تک نہیں شروع کیا جب تک کہ میں نے ربیعۃ الرائے اور یحییٰ بن سعید الانصاری جب تک ان اہل علم سے میں نے پوچھا نہیں اور انہوں نے ہمیں اس کام کے انجام دینے کا حکم نہیں دیا، اس وقت تک ہم نے اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھایا۔ وَلَوْ نَهَيَانِي لَانْتَهَيْتُ، اور اگر وہ منع کر دیتے کہ ابھی آپ اس کے اہل نہیں ہیں تو میں اس سے باز آ جاتا۔ تو یہ شہادت اہل علم کی طرف سے، یہ اس کے علم کے صاف ستھرے ہونے اور اس انسان کے اہل ہونے کی، ان دونوں باتوں کی گواہی ہوتی ہے کہ اس کا علم صاف ستھرا ہے اور وہ انسان اس لائق ہے، اس کا اہل ہے کہ وہ اس صاف ستھرے علم کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ ایک سوال اس دور میں خاص طور سے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ، جی، جسے دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو لکھتے رہتے ہیں، جی، اور جس پر دیکھیں آپ وہ کہتے ہیں کہ ان کا منہج صحیح نہیں ہے یا ان سے علم نہیں لیا جاتا، حالانکہ وہ خود عالم نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ کس اعتبار سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے من جہل شیئا عادہ، جو انسان کسی چیز سے نابلد ہوتا ہے، کسی چیز کو نہیں جانتا ہے، وہ اس کے مخالف ہوتا ہے، وہ اس کا دشمن ہوتا ہے۔ تو وہ انسان جو کسی بھی میدان کے اونچ نیچ کو، اتار چڑھاؤ کو نہیں سمجھتا، اس سے واقف نہیں ہے، تو اس تعلق سے جب وہ زبان کھولے گا تو جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا من تکلم فی غیر فنہ اتی بالعجائب، من تکلم فی غیر فنہ اتی بالعجائب، جب انسان اپنے فن سے ہٹ کر زبان کھولتا ہے تو عجیب عجیب چیزیں اس کے ذریعے سے وجود میں آتی ہیں۔ میں جو دیکھتا ہوں اس طرح کے لوگوں کی زبان سے نکلی ہوئی یہ باتیں، وہ اسی قبیل سے دیکھتا ہوں۔ کیوں مجبور ہیں؟ انہیں جس چیز کی جانکاری نہیں، جو ان کے تخصص سے ہٹ کر کے ہیں، ان کے میدان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جب اس پر وہ زبان کھولیں گے تو یقیناً وہ اسی طرح کی چیزیں لوگوں کے درمیان پیش کریں گے۔ عام ناظرین کے لیے کہ اس طرح کی چیزیں جب ان کے سامنے آئے کہ فلاں کہہ رہے ہیں کہ ان کا منہج ٹھیک نہیں ہے، فلاں لکھ رہے ہیں کہ ان کا منہج ٹھیک نہیں ہے، ان سے علم نہیں لیا جا سکتا، تو یہ عام لوگ کیا کریں ایسے موقع پر؟ کیا ان کی باتوں کو تسلیم کر لیں یا یوں ہی چھوڑ دیں یا ان کو کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے عام لوگوں کو چاہیے کہ جیسا کہ رب کریم نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو ذکر والوں سے سوال کرو۔ تو جن کے پاس جانکاری ہے، جن کے پاس معلومات ہے، ان کی طرف ہم رجوع کریں، ان سے ہم پوچھیں کہ کیا ایسا سننے میں آتا ہے، یہ صحیح ہے؟ کیونکہ یہ اہل علم کا کام ہے، عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اہل علم کے حوالے سے زبان کھولیں۔ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، جن کے تعلق سے آج کا یہ سیشن ہے، اگر ان کے تعلق سے ایسے لوگ زبان کھولتے ہیں جو علماء نہیں ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ اس انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رب کے سامنے باز پرسی کا خوف کہ ہم نے جو زبان کھولا ہے، ہم نے جو اس طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان عام کی ہیں، ایک ایسے شخص کے حوالے سے جو گرچہ مدرسے کا طالب علم نہیں رہا، لیکن کسی بھی طالب علم سے
کسی بھی عالم دین سے جو میدان دعوت سے جڑے ہوئے ہیں وہ پیچھے نہیں بلکہ سر فہرست لوگوں میں سے ہیں، اور اہل علم ان کے ان بیانات سے مطمئن ہیں، ان کے دروس سے مطمئن ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ان کی ہمت افزائی کے طور پر ان کی آواز میں اپنی آواز ملاتے ہیں کہ ان کا منہج بھی صحیح ہے، ان کا طور طریقہ بھی صحیح ہے، ان کا عقیدہ بھی صحیح اور درست ہے، اور عوام کو چاہیے، پبلک کو چاہیے، جن لوگوں کو جانکاری نہیں ہے انہیں چاہیے کہ جن اہل علم کو جانتے ہوں ان کی طرف وہ پلٹیں، نہ کہ عوام کی طرف، نہ کہ کالج کے اسٹوڈنٹ کی طرف، نہ کہ ان لوگوں کی طرف جن کا علم دین سے براہ راست گہرا تعلق نہ ہو۔ ممکن ہے تھوڑا بہت تعلق ہو لیکن گہرا تعلق نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی طرف پلٹنے کے بجائے اگر مسئلہ اتنا اہم ہے تو ایسے ہی اہم ترین لوگوں کی طرف ہی پلٹنا چاہیے۔ کیا انہیں عالم دین کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے میں چند بنیادی چیزیں ذکر کر کے اور پھر نتیجے کی طرف آؤں گا۔ بات کاٹنے کے لیے میں تھوڑا سا معذرت خواہ ہوں۔ علم لغتاً نقیض الجہل، علم عربی زبان میں جہل کا اپوزٹ ہے۔ جہل مانے نہ جاننا اور علم مانے جاننا، اور اس کو اہل لغت اس طور پر بھی ذکر کرتے ہیں ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما، ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما، اصول فقہ میں یہ ملیں گے۔ کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت، کسی بھی چیز کو اس کی اپنی حقیقت کے ساتھ یا حقیقت کے روپ میں پوری قوت سے اسے جزم کے ساتھ جاننا بلا کسی تردد اور شبہ کے، یہ علم کہلاتا ہے۔ یعنی ہر چیز کو اس کے اپنی اصلی شکل میں، اپنی اصلی حقیقت میں جاننا اس طور پر کہ اس جانکاری میں کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو پھر اس کو علم کہتے ہیں۔ یہ تو عربی زبان کے اعتبار سے ہے، اور اصطلاح کے اعتبار سے یہ علم کیا ہے؟ یہ علم شرعی ہے۔ علم سے مراد علم شرعی، کیونکہ دو علم ہے، ایک علم دنیاوی اور دوسرا ہے علم شرعی۔ تو کتاب و سنت میں جس علم کی تعریف آئی ہوئی ہے یا جس کی بنیاد پر ہم علماء کا خطاب دیتے ہیں وہ شریعت کے علم جاننے والے کو، ویسے علماء ان کو بھی کہیں گے عربی زبان کے اعتبار سے جو دنیاوی علم کا اس لیے کہ معلومات ان کے بھی ہیں، پختہ معلومات، پختہ جانکاری، لیکن اس فن میں ہے جس فن کو انہوں نے حاصل کیا ہے، تو اس فن کے وہ علماء ہیں، اس فن کے وہ علماء ہیں۔ لیکن جب قرآن و حدیث کے اندر عالم کی بات آئے تو اس سے مراد علم شریعت کے جاننے والے، علم شریعت کے، یہ علم شریعت کیا ہے؟ هو علم ما انزل الله على رسوله من البينات والهدى، هو علم ما انزل الله على رسوله من البينات والهدى، یہ وہ علم ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پر نازل فرمایا، یہ وہ علم ہے جسے اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، بینات کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں۔ بینات یعنی دلائل، اور ہدا ہدایت، اس شکل میں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجی ہیں اسے علم کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے فضل علم السلف علی علم الخلف، اور اس موضوع پر بہت سارے لوگوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس کتاب سے، اسی طریقے سے جامع بیان العلم و فضلہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب سے، اور بھی دیگر کتب سے، اگر ہم علم شریعت کو